الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اس پر ایک اور بڑا احسان عظیم کیا کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم اور کم ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ عز وجل نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات ہی لے لیں، انسانی جسم ہی لے لیں، علماء کرام اسے عالم اصغر سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی دنیا ہے، اس کے اندر بے شمار نظام موجود ہیں اگر ہم غور و فکر کریں۔ ایک میں مثال دیتا چلوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسے مریض جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو ان کا جسم جو ہے، جسم کے اندر جو خون ہے وہ صاف ہونا بند ہو جاتا ہے۔ یعنی گردوں کا یہ کام ہے کہ جسم کے اندر، خون کے اندر سے فاسد مادوں کو نکالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر فاسد مادے جب ہمیں قضائے حاجت محسوس ہوتی ہے تو ہم ان کو اپنے جسم سے خارج کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ گردے کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر وہ اس مریض کو ڈائلیسس کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہ ڈائلیسس کا عمل کیا ہے؟ بڑا پیچیدہ عمل ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو لوگ اس سے گزرتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، مشینوں کے ذریعے سے ان کا خون سک کیا جاتا ہے 2-3 روز تک، اور پھر وہ خون صاف ہوتا ہے اور پھر جا کر واپس ان کے جسم میں آتا ہے، اور انہیں تاکید کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے پانی بہت کم پینا ہے، بہت کم مقدار کے اندر پانی پینے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اچھا، پھر بار پھر ہفتہ 10 روز کے بعد یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر انسان صحت مند ہو تو گردے یہ کام بآسانی روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نعمت موجود ہوتی ہے اس نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب وہ نعمت چھن جاتی ہے پھر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت ہمارے پاس کتنی قیمتی تھی۔ اسی طرح بے شمار نظام ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں صحیح سلامت جسم عطا فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر بے شمار قسم کی نعمتیں موجود ہیں، طرح کے پھل، طرح کے کھانے جو نیچرل کھانے ہیں وہ موجود ہیں، اور غریب سے غریب شخص نے بھی کبھی ایسا نہیں اس نے کہا ہوگا کہ میں نے فلاں پھل نہیں کھایا۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہر کوئی مستفید ہوتا ہے، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لیم ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ ہمیں قدرت نے دیا کیا، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اگر ہم غور کریں، اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ہماری خالی جو ذات ہے، انسانی جسم ہی، یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح سلامت جسم عطا کیا ہے۔ ہاں، ہم کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ تو ہم کبھی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ محنت مشقت کر کے دیگر نعمتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ناشکری سے بچائے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ
عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، یا اللہ عز و جل ہمیں اپنی ناشکری سے بچا لے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ عز و جل تیری نعمتوں کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے کہ جو مبارک اوقات میں اٹھتے نہیں، صبح فجر کے وقت بھی سوئے رہتے ہیں اور 10-11 بجے اٹھ کر اور طرح کے لیم ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ ہمیں قدرت نے کیا دیا۔ میں ایک غیر مسلم سے ہی سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ سورج سے پہلے آپ نے اٹھنا ہے، اگر سورج کے بعد آپ اٹھیں گے تو یاد رکھیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ تو دیکھیں ایک دنیاوی حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن ہم تو مبارک اوقات میں رب عز و جل کی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے، نماز فجر کے لیے، اور یہ بڑے مبارک لمحات ہیں، رزق تقسیم کرنے کے اوقات ہیں۔ رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور اپنی ضرور حاجات کو بھی ہمیں رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنی حاجت کو رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کریں، یا اللہ عز و جل مجھے یہ چیز عطا فرما، مجھے یہ چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔